مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید فہد جعفری اور آپ سب کو ہماری اس خاص لائف پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم صرف بات نہیں کریں گے بلکہ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنی زندگی، اپنے اخلاق اور اپنے کردار اور اپنی پروفیشنل رسپانسبلٹیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ ایک کامیاب انسان صرف وہ نہیں جو دنیا میں بلند مقام حاصل کرے، بلکہ اصل کامیاب وہ ہے جو ایمانداری، امانت، انصاف اور اللہ پر یقین کے ساتھ اپنی زندگی گزارے. اس کے ساتھ میں قرآن کا بہترین واقعہ آپ کو سناتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سمندر کا معجزہ. قرآن مجید ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عظیم واقعہ سناتا ہے جب ظاہری طور پر ہر راستہ بند نظر آ رہا تھا. ایک طرف سمندر تھا اور دوسری طرف فرعون کا بڑا لشکر ان کے پیچھے تھا. بنی اسرائیل کو محسوس ہوا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پر یقین دکھایا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ایسے سمندر پر مارے اور اللہ کے حکم سے سمندر میں راستہ بن گیا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ واقعہ بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ چھڑی ماری سمندر پر تو سمندر نے اپنا راستہ دکھایا. تو یہ وہ یقین تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا لشکر تھا اور وہ ان کو پتہ تھا کہ آگے کچھ نہیں سمندر کے لیے، لیکن انہوں نے ہر چیز اپنی اللہ کے سپرد کر دی اور وہ جب چھڑی ماری تو وہ سمندر کے دو حصے ہو گئے. تو یہ ہمیں جو اشارہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہ ایک بہت پاورفل میسیج ہے کہ اللہ پہ جب آپ یقین رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ بند راستے بھی کھول دیتا ہے. تو آئیے ناظرین، ہم اپنے آج کے معزز مہمانوں کی طرف جائیں گے. تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ شاہد بھائی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے شاہد بھائی؟ ماشاءاللہ آپ ایک بزنس کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے اور ماشاءاللہ آپ اس پاکستان کے لیے آپ نے بہت سارے کام بھی کیے ہیں. تو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان اللہ. فہد بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا، آپ کی ٹی وی چینل کا بہت بہت شکریہ کہ اس بہت خاص موقع پہ، جس کو ہم عید کہتے ہیں، عیدوں کی عید کہتے ہیں، جس پہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے. اور آپ نے اور میری طرف سے تمام ناظرین کو اس آمد رسول کی مبارکباد ہو. دیکھیں، میرے نزدیک بزنس صرف پیسے کمانے کا نام نہیں ہے. بالکل. آپ کا ٹرسٹ اور آپ کی رسپانسبلٹیز مین امپورٹنٹ تھنگ ان آل دا بزنس. ہمارا اسلام بھی ہمیں جو تعلیم دیتا ہے وہ امانت داری کا اور ایمانداری کا دیتا ہے. میرے آقا کا لقب کیا تھا؟ ان کا لقب تھا ایمانداری اور صادق اور امین. جب حجر اسود کی تنصیب ہو رہی تھی تو تمام وہاں کے قبیلے لڑ رہے تھے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو صبح سب سے پہلے حاضر ہوگا وہ فیصلہ جو کرے گا وہ قابل قبول ہوگا. صبح جب ہمارے حضور، ہمارے آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آمد ہوئی تو سب نے کیا کہا کہ امین آیا، صادق آیا. یہ بہت بڑی بات، یہ لیسن ہے ہمارے لیے. اور اگر انسان اپنے پرنسپلز پر قائم رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کامیاب بزنس مین رہ سکتا ہے. بے شک. اس کے ساتھ ہمارے جو دوسرے گیسٹ ہیں، آصف بھائی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آصف بھائی، آپ کراچی ایکشن کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، تو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے اور اپنا موٹیو کے بارے میں بتائیے جو آپ اس وقت کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کراچی ایکشن کمیٹی کا جو قیام ہے وہ بھی اسی اصول پہ ہے. جس طرح ایک اسلامی ریاست یا ریاست کا جو تصور ہے اس میں
ہمیشہ ریاست یا ریاستی ادارے جو ہے وہ اپنے عوام کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، انسانی بنیادی حقوق ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن کراچی میں پاکستان اور خاص کر کراچی میں اس چیز کا فقدان ہے. یعنی ہر چیز میں، چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو، چاہے امن و امان کا ہو، چاہے منشیات کا فروغ جو ہے وہ جاری ہے. ہاں، ہر لحاظ سے جن چیزوں کے ادارے کو چاہیے کہ اس پہ کام کرے وہ نہیں ہو رہا. تو کراچی ایکشن کمیٹی عوام کی آواز بن کر اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی ہے اور ہر چیز ہر میدان میں اول صف اول پہ کھڑی ہوتی ہے. منشیات کے خلاف ہم نے سب سے زیادہ زور دیا اور کراچی کے مختلف ڈسٹرکٹ اور مختلف علاقوں میں منشیات فروشوں کے خلاف ہماری جدوجہد جاری ہے، کیونکہ نشے کی مخالفت یا نشے کے خلاف جتنی اسلامی مذہب میں ہمیں درس ملتا ہے کہ کسی قسم کا بھی نشہ وہ انسان کے لیے حرام ہے، کیونکہ اس کے نقصانات اس انسان کے ساتھ ساتھ پورے معاشرے کو لپیٹ میں لے لیتی ہے. تو ہم نے سب سے پہلے ورک اس پہ سٹارٹ کیا ہے اور الحمدللہ کافی علاقوں میں ہمیں یہ کامیابی ملی ہے کہ بڑے بڑے منشیات فروش جو کہ مختلف لوگوں کے ساتھ اور مختلف اداروں کے مین بندوں کے ساتھ وہ سیٹنگ میں تھے اور کافی عرصے سے یعنی 40 سالوں سے جو اڈے چلا رہے تھے ان کو بھی ہم نے بند کیا اور کافی کامیابی کے ساتھ یہ تحریک جاری ہے. اس کے علاوہ بھی پانی کے لحاظ سے جو مختلف علاقوں میں پانی کی شارٹیج ہے اس کے لیے ہم باغ دوڑ کر رہے ہیں کہ ان علاقوں میں اگر پائپس نہیں ہے تو وہ پہنچ جائے اور پانی کی ترسیل کسی طریقے سے، جو کہ پانی، گیس، بجلی یہ بنیادی حقوق ہے. اور کراچی جیسے شہر میں اگر آپ کو پانی نہ ملے، آپ کو بجلی نہ ملے یا گیس نہ ملے تو یہ حیرت کی بات ہے، کیونکہ یہاں پہ اگر کراچی کی آمدن یا یہاں کے ریونیو کا آپ دیکھ لو تو اس سے پورا ملک چل سکتا ہے. لیکن اگر کراچی کے اندر بھی لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہو، ان کے ساتھ سمندر بھی ہے، مختلف ذرائع، یعنی آپ کے پختونخوا سے لے کے یہاں تک صاف پانی پہنچ رہا ہے، لیکن یہاں پہنچ کے وہ ٹینکر مافیا کے ہاتھوں لگ جاتا ہے اور عوام مستقل ٹینکرز ڈالتے رہتے ہیں. تو اس میں ہماری کمزوری ہے عوام کی کہ آواز نہیں اٹھاتے، اور ان کے آواز اٹھانے کے لیے ہم نے جو پلیٹ فارم دیا ہے کراچی ایکشن کمیٹی، اب الحمدللہ کافی علاقوں سے کافی مسائل کے لحاظ سے وہ ہم سے رابطہ کرتے کہ یہاں پہ منشیات فروش ہے جن کے خلاف کاروائیاں نہیں ہو رہی. آصف بھائی آپ سے میں رکھوں گا، ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی. اب سوال کی طرف آتا ہوں. شاہد صاحب ماشاءاللہ آپ ایک کارپوریٹ آرگنائزیشن میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اور آپ اپنی پروفیشنل زندگی میں آنیسٹی، ٹرسٹ اور امانت کو کتنا اہمیت دیتے ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لانگ ٹرم سکسیس کی بنیاد صرف پروفٹ نہیں بلکہ ریپوٹیشن اور انٹیگریٹی بھی ہوتی ہے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ آپ جو کہتے ہیں وہ آپ فیئرنیس سے کام لیں، آپ جو بات کہیں وہ سچ کہیں. ہمارا اسلام بھی اگین یہی کہتا ہے، اور اس میں شارٹ کٹس کو نہ کریں. آپ یہ جو سمندر ہے، سامنے سمندر نظر آ رہا ہے، لیکن جب آپ اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں آپ کو چیزیں ملتی ہیں، آپ اس کے اندر داخل ہیں، آپ کو خزانے ملیں گے اندر سے. فیئرنیس از دا موسٹ اسینشیل پارٹ، ایک بیک بون ہے کسی بھی بزنس کی، کسی بھی آرگنائز، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے میں صرف بزنس مین کے لیے نہیں کہتا، میں چاہے وہ ڈاکٹر ہو، کوئی بھی پروفیشنل ہو، چاہے وہ ٹیچر ہو، اگر ٹیچر اپنے پروفیشنل سے ایمانداری سے کام کرتا ہے تو بچہ سیکھے گا. ڈاکٹر ہے، میں کہتا ہوں بیوروکریٹس ہیں، میں کہتا ہوں پالیٹیشینز ہیں، جیسے بھائی نے کہا کہ ہمارے یہاں کراچی میں اگر ایمانداری سے کام کیا جائے تو ہمارے یہاں یہ مسئلے ختم ہو جائیں گے ہمارے. بالکل نہیں، آپ نے بڑی اچھی بات کری اور آصف بھائی کی طرف میں آؤں گا، لیکن ایک آپ کو چھوٹا سا وہ بھی بتاؤں کہ ابھی میں آ رہا تھا تو حالانکہ ماشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور روڈوں پہ اتنا رش ہے، ویکینڈ ہے، تو ابھی کونے پہ دیکھ رہا ہوں کہ مین روڈ پہ جو ہے نا وہ گڈھا کر کے چلے گئے. اس کی وجہ سے کوئی ایمبولینس میں کوئی پریشان ہے، کوئی بیمار ہے تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. مطلب کیا وجہ ہے؟ مطلب کل کھود کے گئے اور ابھی تک کوئی پوچھنے والا نہیں. تو آصف بھائی میں تھوڑا سا آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے منشیات جو ہے وہ ایک لعنت ہے اور اللہ نے جو ہے اس کو قرآن میں واضح کہا ہے کہ حرام ہے یہ. تو آپ اس کے اوپر ایک آپ نے اچھا کام کر رہے ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری آج کی جو یوتھ ہے، کیونکہ آئے دن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر 5واں 6واں جو بچہ ہے وہ اس لعنت میں پڑا ہوا ہے. بالکل ایسا ہے. تو اس میں سب سے پہلے ہم والدین سے شروع کریں گے، پھر اپنے استاد سے اور پھر صحبت سے. تو تھوڑا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. جی، آج کے معاشرے میں جو منشیات عام ہو رہی ہے اس کی مین وجہ بھی یہ ہے
والدین اپنے بچوں کی تعلیم پہ تو توجہ دے رہے لیکن اس کے ساتھ تربیت جو ہے نا اس پہ توجہ نہیں ہے. یعنی زیادہ تر بچے موبائل میں دن رات لگے رہتے ہیں, ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہے. یعنی گراؤنڈ ہمارے آباد نہیں ہے. ابھی کراچی میں زیادہ تر علاقے ایسے ہیں جس میں گراؤنڈ میں منشیات فروش بیٹھے رہتے, منشیات کے عادی لوگ کیڈے بن چکے. تو اگر ہم اپنے بچوں کے تعلیم کے ساتھ ساتھ, یعنی آپ میٹرک تک کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن وہ بچے میٹرک تک تو بچے ہوتے آپ کے دباؤ میں آ سکتے, اس کے بعد وہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ سٹارٹنگ سے ان کی پرورش ایسے کرے اور فزیکل ایکٹیویٹیز پہ ایسے پابندی لگائے. فزیکل ایکٹیویٹی کی آپ نے بات کی, دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیونٹی کا نظام رکھا ہے, صحابہ اکرام نے کمیونٹی کا نظام رکھا ہے. ہمارے یہاں پارکس جو ہیں اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بلڈنگیں کھڑی ہوئی ہیں, بالکل. ایون ہم نے قبرستان ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتے وہاں پہ. تو بات یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آبادی کو پھیلانے کا حکم دیا ہے. کمیونٹی کی بنیاد تو اسی طرح رکھی جاتی ہے. تو آج جو ہے ہم فزیکل ایکٹیویٹی کہاں کریں؟ ہمارے پاس تو نہ پارک ہے نہ کوئی ایسی جگہ ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, مولا علی جو ہے وہ ورزش کرتے تھے, پہلوانی کرتے تھے, اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کرتے تھے. تو ہم اگر صحاباؤں کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بات کریں تو ہمارے پاس تو ایسا کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے, اور کہیں ہے تو اتنا مہنگا ہے. جیسے میں آپ سے بات کروں گا MMA باکسنگ کا, تو وہ اتنا مہنگا گیم ہے, وہ غریب کا بچہ کیسے وہ کرے گا؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے نا. بالکل. ایک تو یہ کہ گراؤنڈ زیادہ تر قبضہ ہو چکے ہیں, زیادہ تر کچھی آبادیوں میں ایسا ہے. اب کل ہم گئے تھے فقیر کالونی UC 3 میں, پوری UC میں یعنی تقریباً 3 UCO کے اندر ایک ہی گراؤنڈ تھا, اور وہ بھی کچرے سے بھرا ہوا, اور گراؤنڈ کے بیچ میں ایک ندی علاقے کے, وہ بھی اس میں ندی کا پانی بھی بہ رہا تھا. اس کے لحاظ سے ہم نے ٹاؤن چیئرمین ان سے بھی رابطہ کیا. اگر آپ کے پوری UC جس میں تقریباً 2-3 لاکھ کی آبادی ہوتی ہے اور وہاں پہ آپ کو ایک گراؤنڈ بھی نہ ملے, تو وہاں بچوں کا حالت یہی ہوگا کہ فزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے آپ ان کو نہ گراؤنڈ بھیج سکتے ہو, نہ گلیاں ایسے جہاں بچے کھیلے, نہ گھر. یعنی گھر اگر آپ جس طرح کہہ رہے ہو کہ آبادی پہلی ہوئی ہوتی تو اس میں گراؤنڈ اور کھیلنے کی ترتیب بن سکتی ہے, لیکن ایک جگہ پہ آپ ایک پلازا کھڑا کر دو اور آبادی ایسے بے تحاشا ہو کہ ایریا کم ہو, آبادی زیادہ ہو, تو وہاں پہ قبضے اور اس کی رجحان بھی بڑھ جاتے ہیں. اور کراچی کے اندر ہم نے جو منشیات کے بعد جو توجہ دی ہے گراؤنڈ پر قبضہ ہٹانے کے لیے, گراؤنڈز کو بنانے کے لیے, تاکہ بچے جو نئی نسل ہمارے آنے والے ہیں وہ تھوڑے سے فزیکل ایکٹیویٹیز میں, یعنی ہم مختلف ٹورنامنٹس کرواتے ہیں, چاہے کرکٹ کا ہو, فٹ بال کا ہو, سپورٹس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں منشیات کے خلاف. تو اگر آبادی پہ توجہ دی جائے, جس طرح ہمارے ہاؤس بلڈنگ اتھارٹی ہے, وہ پرمیشن جس طرح کسی بھی ایریا میں 3 منزلہ سے زیادہ آبادی کی اجازت نہیں ہوتی اور وہاں پہ 10 منزلہ عمارت کھڑی ہو جاتی, تو اس کے ذمہ دار بھی وہ ادارہ ہے. یعنی اگر پاکستان میں تمام اداروں کا احتساب ہو, اگر ہاؤس بلڈنگ اتھارٹی کوئی چیز کی انلیگل پرمیشن دے, اس کے افسران کو اگر سزا ملے, اسی طرح منشیات. اچھا, میں تھوڑا اپنی اس کی طرف آتا ہوں. آپ نے اچھی بات کی کہ حساب اور جو عمل ہے, جو قانون ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. دوسری بات, آپ نے ایک اچھی بات کی کہ ہم جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے آپ کو فٹ رکھو, صحت مند رکھو, اور آپ ماشاءاللہ اس کی طرف کام کر رہے ہیں. اب میں ایک سوال شاہد صاحب کی طرف کے آتا ہوں. شاہد بھائی, بیسیکلی کارپوریٹ سیکٹر دنیا میں اکثر پریشر اور مشکل ڈیسیجن کا سامنا ہوتا ہے. ایک وقت میں پروفٹ, پرنسپلس اور فیئرنیس کے درمیان بیلنس کیسے قائم کیا جاتا ہے؟ اگر ہم اس کو سیرت النبی کے حوالے سے کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کرنے کا طریقہ, ماشاءاللہ انہوں نے خود کاروبار کیا, تو یہ کیا اصول بتائیں, تھوڑا اس پہ رہنمائی فرمائیے. دیکھیے جی, کاروبار کا ایک بیسک اصول یہ ہے آنیسٹی. آپ جو کہتے ہیں وہ آپ ڈیلیور کریں. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم بات ایک کر رہے ہوتے ہیں اور چیزیں دوسری دے رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے کہیں بہت ساری جگہوں پہ ہمارے ایکسپورٹ کے آرڈرز بھی کینسل ہو جاتے ہیں, پاکستان کا نام بھی خراب ہوتا ہے. آپ اپنی اسکلز کو بہتر کریں, اپنی کوالٹی کو امپروو کریں, اپنی جو کاسٹ ہے اس کو آپ تھوڑا سا کرٹیل کریں. تو میں سمجھتا ہوں, اور سب سے بڑی جو آپ نے بات کری کہ ایمانداری اور ٹرانسپیرنسی سے اگر آپ کام کرتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم یہ اچیو نہ کر سکیں. ٹھیک ہے شاہد بھائی. شاہد بھائی, آپ دونوں کا شکریہ. میں دوبارہ آپ لوگوں کی طرف آؤں گا. ہمارے ساتھ ایک نعت خواہ موجود ہے. جی, بہت اچھی نعت خواہ ہے باروخ معیز, جو ہمارے پہلے بھی پروگرام اٹینڈ کر چکی ہیں. گزارش کروں گی کہ ادیانات پیش کریں.
میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، ہاں دو جہاں کے داتا ہے، اور سارا جگ سنوالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، اور ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے اور سارا جگ سنوالی ہے، ایک دینے والا ہے اور سارا جگ سنوالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعت پڑھی۔ اسی کے ساتھ ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، تو کہیں جائیے گا نہیں، انشاءاللہ دوبارہ لوٹ کر آتے ہیں۔ بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ویلکم بیک ناظرین، سفیر نور پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک واقعہ بیان کرتی چلوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جگہ سے ہوتا ہے اور وہاں پر بہت سارے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ایک شخص جو کہ اپنے بچے کو بلانا چاہتا ہے، تو میرے نبی کہتے ہیں کہ آج عید کا موقع ہے اور آپ جب بچوں کے درمیان جائیے گا تو اپنے بچے کو نام لے کر کہنا، اسے گلے سے نہ لگانا، اسے پیار نہ کرنا، کیا پتا وہاں کوئی ایسا بچہ ہو جس کا والد نہ ہو، جس کا باپ نہ ہو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا باپ نہیں اس کا باپ میں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہیں، انہیں جتنے بکری کے اوپر بال ہوتے ہیں اس بال کے ذرے ذرے کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ان کی سیرت کی بات کرنا چاہوں، میری زندگی تمام ہو جائے، یہ دنیا اختتام ہو جائے، لیکن ان کی سیرت کا ایک پہلو بھی بیان نہ ہو سکے گا۔ میں فاصل گزارش کروں گی کہ پروگرام کنٹینیو کریں۔ ناظرین اکرام، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے۔ میں آصف بھائی آپ کی طرف آتا ہوں۔ آصف بھائی ماشاءاللہ آپ ایک اچھے پورٹل پہ کام کر رہے ہیں۔ اس وقت میں اپنے شہر کی بات کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیونٹی بنانے کا حکم کیا، پڑوس کا بڑے اختیارات دیے ہیں، اور پڑوس کا اخلاق اور پڑوس کے بارے میں، کردار کے بارے میں حقاق، ایک دوسرے کا خیال رکھو۔
تو میں اسی حدیث کی روشنی میں آؤں گا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کچھ مسئلے مسائل ہمارے خاص طور پر کراچی شہر، پورے ملک میں تو ہیں لیکن کراچی شہر میں چل رہے ہیں کہ بچوں کا اغوا کرنے کا معاملہ، اور اکثر آپ دیکھ رہے ہیں آج کل واقعات، اور ابھی بہت سارے ریسنٹلی واقعات ہوئے کہ ایک مال کے سامنے سے حیدری وہ خاتون کا بچہ باقاعدہ اغوا انہوں نے کوشش کی اور بچ گئے. ایون اسکول کے اندر اگر وہ پرنسپل صاحب وہاں نہیں ہوتے، نازم آباد میں ایک اسکول تھا، تو وہ بچے کو وہاں سے اغوا کر لیتے. اور یہ بچے ابھی جو یہ بچی کا واقعہ ہوا، ریپ ہوئی اور اس طرح کا، تو اس کے بارے میں تھوڑا آگاہی کریں، کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں کہیں نہ کہیں تو فقدان ہے نا انصاف کا، کہ اگر چور کو صحیح سزا ملے تو یہ دوبارہ واقعات نہ ہو. تو اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیے. بالکل. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ چور کو سزا نہیں مل رہی. اگر سزا ملتی تو تمام ادارے اور تمام لوگ سیدھے چلتے، لیکن اب جب کہ یہ حال ہے ملک کا اور سدھرنے کا نام نہیں لے رہا، تو وہاں پہ عوام کی اپنی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہے. جس طرح ہمارے علاقے میں اس طرح بھی ہے کہ کچرا اٹھانے والے جو ادارہ ہے KMC، ان پہ خود کل لوگوں نے ویڈیوز بنائی کہ وہ گھروں سے کچرا اٹھا کے گلیوں میں ڈال رہے تھے. تو وہ اپنے ذمہ داری نہیں ادا کر رہے، اور چھوٹے سے چھوٹے ادارے سے لے کے بڑے سے بڑے ادارے تک وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے. اس میں عوام کی پھر اپنی ذمہ داری بنتی ہے. جس طرح والدین ہیں وہ اپنے بچوں کے ایکٹیویٹیز پہ، ان کے موبائل کے استعمال کو بھی سرچ کرے کہ کیا استعمال کر رہے، وہ اسکول جاتے ہیں یا نہیں جاتے، ٹیوشن کس طرح جا رہے. ٹیوشن اور ان چیزوں تک تو خود وہ چھوڑ کے جائے، یا اسکول کی جو روٹین ہوتی ہے، یعنی اسکول میں حاضری کا جو سسٹم ہے کہ وہ پہنچے یا نہیں پہنچے، ہر چیز سے خود کو بھی خبردار رکھے. اور اسکول کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب تک ان کے والدین یا ان کا متعلقہ جو وین ہے وہ نہ آئے تو ان کو نہ چھوڑا کرے. کیونکہ اس طرح کے واقعات ہو رہے، اور کچھ ٹیمیں ہیں جو کراچی کے اندر یہ ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں. جس طرح کافی علاقوں میں ہم نے ایسے لوگوں کو پکڑا جو 5000 پر kg بال خریدنے کے لیے اعلانات کرتے ہیں. جب ان کو پکڑا جاتا ہے تو 200-250 روپے جیب میں ہوتے ان کے. یعنی وہ ہر علاقے میں سرچ کر رہے ہوتے کہ کون سے بچے اکیلے ہیں یا گھوم رہے ہیں، کس طریقے سے ان کو اغوا کرے. تو ان آپ کے علاقے میں کوئی اس طرح کے لوگ ایکٹیویٹی کرے، ان پہ نظر رکھنا بھی ہمارے علاقے، ہمارے محلے ان کی ذمہ داری بنتی ہے. تو ہم نے اس حوالے سے یہ کیا ہے کہ ایک تو ہمارے کراچی کی سطح پہ کمیٹی ہے، پھر ہم نے مختلف UCs میں جا کے وہاں پہ اس کے اندر ایکشن کمیٹیاں بنائی ہے. اور اس UC کے اندر ہر محلے کی سطح پہ ہم نے ان کو یہ ہدایت دی ہے کہ آپ محلے کی سطح پہ ہر محلے کی واٹس ایپ اور ایسی کمیٹیاں بنائے جو پورے محلے کو ایک جوڑ کے رکھے، اور محلے کے اندر اگر غیر لوگ آئے یا غیر ایکٹیویٹیز ان پہ نظر رکھے. تو جب حکومت یا ادارے ذمہ داریاں نہیں سنبھالتی، وہاں عوام کی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خود اپنی حفاظت، یعنی بچوں کی حفاظت، اپنے محلے کے علاقے کی، اپنے گراؤنڈز کے حوالے سے اگر قبضہ ہو رہا ہے وہ آواز نہیں اٹھا سکتے، تو وہ ان کمیٹیوں کے تھرو اپنا آواز یا اپنے ہونے والے ظلم کو وہ روک سکتے ہیں. تو ہمارے تو یہ پوری کراچی کے لیے جو جدوجہد کر رہے، تیزی سے پھیل بھی رہے، اس وجہ سے کہ عوام کا ایک اتحاد بنے، اور حکومت جہاں پہ MP یا MNA یا ٹاؤن چیئرمین کوئی کام یا ذمہ داریاں نہیں نبھاتے، تو وہاں پر بھی اس بڑے پلیٹ فارم سے اگر ہم آواز اٹھائے تو وہ فوراً ایکشن لے لیتے. اور کافی علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم سے جب ہم وقت کی شکل میں گئے اور مسائل کو ان کے سامنے رکھا تو اس کا حل بھی نکلا ہے. تو میں عوام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ محلے کی سطح پہ بھی کمیٹیاں بنائے، واٹس ایپ گروپ بنائے. آج کل تو سوشل میڈیا نے ہر چیز آسان کی ہوئی، کیمرے ہر جگہ لگے ہوئے، تو معمولی سی خرابی بھی کہیں پہ آپ کو نظر آئے وہ واٹس ایپ پہ ڈال لے یا فیس بک پہ، تو پورے عوام کو بات پھیل جاتی ہے. تو اس طرح کی کمیٹیاں اور اگر ایکٹیویٹیز ہو تو انشاءاللہ ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. اچھا شاہد صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. ماشاءاللہ آپ پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں. یہ واقعات ایک کفار کے ملک میں ہوتا ہے تو پہلے تو سننے میں نہیں آتے، اور سننے میں آتے ہیں تو وہ ایک ٹیکنالوجی کی وجہ سے شاید مجھے لگتا ہے کچھ ٹائم کے بعد وہ پکڑے جاتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں ایسے یوتھ ایسے سکلز موجود ہیں، لیکن شاید کہیں نہ کہیں فقدان گورنمنٹ کا، کیونکہ آپ کی بزنس کمیونٹی سے تعلق ہے. تو میں آپ کے تبصر سے یہ بھی کہوں گا کہ آپ، اور اس میں آپ بہتری کیا دیکھ سکتے ہیں؟ میں ضرور اس بارے میں، اس لیے فہد آپ نے یہ ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ پر آپ نے بات کی ہے. یہ دیکھیں آج کل یہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ یہ کرتے ہیں، یہ ٹچے قسم کے جو لوگ ہیں،
اس میں سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹل گائیڈ لائن کی ضرورت ہے کہ ایک ماں باپ جو ہے اپنے بیٹے کو سکھائے، بتائے، ٹرین کرے کہ اگر اس کا ڈرائیور نہیں آ رہا یا اگر وہ خود ان کو لینے نہیں آ رہے اور کوئی اس طرح کی بات کرے تو وہ ان کے ساتھ نہ آ جائے۔ یہ جو آپ نے نازم آباد کا واقعہ سنایا، یہ میں نے بھی پوچھا تھا تو وہ یہی ہوا کہ پرنسپل وہاں پر کھڑا ہوا تھا اور آل آف اے سڈن اس نے پوچھا کہ تمہارا وہ اسکوٹر پر وہ بندہ آیا اور اس طرح وہ پکڑ کے اندر آ گیا۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ جو انٹرنیشنلی ہمارا ہوتا ہے یا سسٹم کی بات ہے، بھائی نے بھی کہا کہ کیمریز وغیرہ ہے، اٹس ویری انفارچونیٹ وتھ کراچی، جہاں یہ میں ان کے حوالے سے بات کروں گا کہ پورے پاکستان میں اس وقت سیف سٹی پروجیکٹس ہیں۔ ہمارے پنجاب میں کوئی 18 سٹیز 19 سٹیز جو ہے وہاں پر کیمرے لگ چکے ہیں۔ آپ لوگ میرا خیال ہے کام بھی کر رہے ہیں نا کراچی؟ جی ہاں، اس کے اندر جو فائبرائزیشن جتنی بھی ہو رہی ہے، جو اس کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس پورے پاکستان میں ہم ہی ان کو دے رہے ہیں۔ اٹس ویری انفارچونیٹ وتھ کراچی کہ ابھی تک صرف ایک فیس 1، وہ بھی کئی سالوں کے بعد اتنے بڑے میٹروپولیٹن سٹی کے اندر صرف ایک فیس 1 کمپلیٹ ہوا ہے۔ ابھی سیکنڈ فیز جو ہے ابھی تک نہیں شروع ہوا۔ اور یہ جو کڈنیپنگ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے موسٹلی نازو آباد ہو گیا ہے، گلشن کے جو پوش ایریاز ہیں یا ڈیفنس کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ ایک جو اس کا سیکشن کمپلیٹ ہوا ہے وہ ایئرپورٹ سے لے کے ہمارے جو ریڈ زون ایریا ہے، نہ ہمارے نازم آباد میں کوئی کیمریز لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، انٹرنلی خود اپنے لوگ اپنے آپ اپنی مدد کے تحت جو لگا رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اگر آپ ہمارے بالکل نیبر سٹی دبئی کی مثال لے لیں، جب آپ وہاں پر پلین سے باہر نکلتے ہیں اور آپ جس ہوٹل جس گلی میں جائیں نا، وہ آپ کو ود ان 5 منٹ ٹریس کر لیتے ہیں۔ یہ پوری دنیا کی اس وقت پولیسنگ کا جو دار و مدار ہے وہ اس کے سیف سٹی پروجیکٹس، اس کے کیمراز کے اوپر ہے۔ اور آپ بہت آسان ہے جی ایسے ہی ہے کہ کسی کو بھی ٹریس کر لینا، لیکن میں آپ کے اس چینل کی توسط سے میں حکام بالا سے گزارش کروں گا کہ کراچی جیسے جہاں پر روز کی بہت ساری وارداتیں ہوتی ہیں، میں کیا نمبر اس میں شیئر کروں آپ سے، سب کو پتہ ہے، کڈنیپنگز ہیں، چوری ہیں، سنیچنگ ہے، اسکوٹر ہے، پرس کی چوریاں ہو رہی ہیں، بے شمار ہے۔ تو جب تک آپ یہ پراپر کیمرہ سسٹم، پراپر پولیسنگ نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ کسی بھی معاشرے کی کامیابی کا دار و مدار اس کے لا اینڈ آرڈر کے اوپر ہوتا ہے۔ کوئی بھی سٹی، کوئی کنٹری کامیاب ہو ہی نہیں سکتی۔ میرا اگر کوئی، میں آپ نے کہا بزنس میں لوگ ڈرتے ہیں کراچی آتے ہوئے، ہمیں بعض ٹائم دبئی جانا پڑتا ہے ان کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے، کیا کام دے گا وہ ہم کو، کیا ہم ایکسپورٹ بڑھائیں گے اپنی؟ تو اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ کراچی میں ماشاءاللہ اس وقت آئی جی صاحب بہت اچھے انسان ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں، مزید بہت ساری گنجائش ہے۔ اور پھر میں کہوں گا کہ جتنی جلدی ہمارے کراچی کا سیف سٹی پروجیکٹس آپ کمپلیٹ کرتے ہیں، ہماری پولیسنگ اور ہماری لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہوگی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ آصف بھائی، آپ کو ماشاءاللہ دنیا کے کونے کونوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت، تو آپ کا کیا پیغام ہے یوتھ کے لیے کہ یوتھ جو اس وقت نشوں میں ہے، اور کیونکہ آپ کا پورٹل بھی اس وقت آپ اس پہ کام کر رہے ہیں نشوں میں، تو آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ نشوں میں تو قومیں برباد ہوئی ہیں، آباد نہیں ہوئی ہیں، تو آپ ایک پیغام دیجئے، اپنا میسج ریکارڈ کرائیے۔ یوتھ کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنے خود بھی فزیکل ایکٹیویٹیز یعنی کھیل کود کا حصہ بنے، اور اپنے علاقے، معاشرے اور بچوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں سپورٹ کرے تاکہ کھیل کے میدان آباد ہو، اور ہاسپٹل جہاں پہ کھیل کے میدان آباد ہوتے وہاں پہ ہاسپٹل ویران ہوتے۔ تو سب سے پہلے تو سپورٹس کی ایکٹیویٹیز وہ چلائے، اور دوسرا یہ ہے کہ یوتھ کے علاوہ میں اپنے اداروں کو جو اس وقت بیٹھے ہوئے ذمہ داری پہ، ان کو یہ پیغام اور یہ ریکویسٹ ان سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی ادارے میں یا کسی بھی جگہ پہ، اب دیکھو یہاں پہ آئی جی سندھ ہے، سب اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، لیکن آئی جی سندھ کو پھر نیچے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ایس ایس پی لیول پہ اگر کوئی منشیات فروش کو سپورٹ کر رہا ہے اور اس سے پر منتھ یا پر ویک جو ہے نا وہ پیسے لے رہا ہے، تو ان کو سزا، یعنی ہمارے ہر ادارے میں اگر سزا اور جزا کا عمل، ہاں وہ عمل شروع ہو جائے اور پیسوں کا لین دین جو ہے وہ اس سے ہم نکل جائے۔ ہر ادارے میں برے لوگ اور اس کا ہم تعین بھی کرتے ہیں، لیکن بعد میں وہ معاملہ پیسوں
لے دے کے ختم ہو جاتے ہیں, بڑے قتل تک کے معاملات جو میں ہے آپ سے ایک اور بات کہوں گا. ابھی آپ نے بات کی اس کے لیے اسپورٹس کے حوالے, تو آپ لوگوں نے کوئی گورنمنٹ لیول میں یا سندھ گورنمنٹ یا میئر صاحب کو کوئی لیٹر لکھا ہے کہ ہمارے علاقے میں پارک نہیں ہے, گراؤنڈ نہیں ہے, وہ ہمیں دیا جائے؟ اسپورٹس کے حوالے سے ہم نے لیٹرز اپنی کراچی ایکشن کمیٹی کے تھرو بھیجے ہیں ان کے, کیونکہ یہ آپ کا پروگرام ظاہر ہے عوام بھی دیکھ رہی ہے, ادارے کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, گورنمنٹ بھی دیکھ رہی ہے, تو کیا پتا آپ کا میسج جو ہے وہاں پہ اسپورٹس کے حوالے سے, یعنی گراؤنڈ مختلف علاقوں میں ہے جن میں کام نہیں ہو رہا, اس کے حوالے سے ہم نے اپنے اپلیکیشنز آگے سینڈ کیے ہیں. اس کے علاوہ کافی جگہوں پہ ہاسپٹلز ہے جو کہ 200 بیڈ کے ہاسپٹل, اسٹرکچر تیار, ہر چیز تیار, لیکن معمولی سی کام کی وجہ سے وہ رکے ہوئے 10 سالوں سے, ان کے حوالے سے ہم نے اپنی درخواستیں دی ہے. تو جو صحت کے وزیر ہے کراچی کے ہے, وفاقی وزیر, ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو کچھی آبادیوں میں 2-3 ہاسپٹل ہے بڑے بڑے, تو ان پہ اگر کام کیا جائے تو ان میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ منشیات کے عادی لوگوں کا علاج, یعنی ان کا الگ پورشن تیار کر کے مختلف ہزاروں میں لوگوں کی تعداد پہنچ چکی ہے, ان کے اگر علاج ہو جائے اور منشیات فروشوں کا خاتمہ ہو جائے تو معاشرے کی اصلاح جی یہ بہتر ثابت. ٹھیک ہے شاہد بھائی. شاہد بھائی آپ کا ایک لاسٹ میسج یوتھ کے لیے, کیونکہ آپ ایک کاروباری آدمی ہیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کاروبار کا بھی حکم دیا, کیا ہے کاروبار, اور جہاں 10 راستے رزق ہیں تو 8 راستے کہا کہ وہ تجارت سے. تو آنے والے یوتھ کو, کیونکہ ہمارے یوتھ جو ہے نا اس کے اندر برداشت ختم ہو گئی, وہ کہتا ہے آج میں بٹن دباؤں صبح امیر بن جاؤں, جس طرح ہوا ہے ابھی آپ نے دیکھا بٹ کوائن, اور یہ لوگ جو ہے وہ راتوں رات امیر تو بنے لیکن اس کے بعد ایسے واقعات ہوئے. تو تھوڑا سا اس پہ نظریہ. فہد بھائی آپ کے اس پروگرام کی توسط سے جو یوتھ ہے, کیونکہ میں لاسٹ 44 ڈیکیڈ 5 ڈیکیڈ سے میں کام کر رہا ہوں, میں اپنی یوتھ ایج سے کام شروع کیا میں نے. جی جی میں ایک ہی میسج دوں گا ہماری یوتھ کو کہ اپنی زندگی میں شارٹ کٹ نہ کریں, محنت سے کام کریں. کامیابی اوور نائٹ نہیں ملتی, آپ لرننگ پروسیس میں جائیں, آپ محنت کریں. جب آپ محنت کریں گے چیزیں آپ کی آٹومیٹکلی ٹھیک ہوتی جائیں گی. میرا یہ ایک مشاہدہ ہے, آبزرویشن ہے, کہ کوئی بھی اگر کاروبار میں بزنس میں جاتے ہیں تو آپ کو کم از کم 2 سال لگتے ہیں. اب وہ جو 2 سال کا جو ٹائم ہو, 2 سے 3 سال لگتے ہیں, 1 سال وہ سمجھتا ہے, 2 سال سیکھتا ہے, 3 سال پھر وہ ڈیلیور کرنا شروع کرتا ہے. یہ وہ پیریڈ ہے کہ اگر جس میں اس نے شارٹ کٹ نہ کیا, ایمانداری سے کام کیا, جو کہا, جو وعدہ کیا, جو پرومس کیا, وہ اگر اپنایا تو وہ اس کا سکسیس ریٹ اللہ تعالیٰ بھی اس کی پھر مدد کرتا ہے. جب آپ بے ایمانی سے دور رہتے ہیں, اور جو کہتے دیکھیں ہمارے اسلام نے بھی کہا ہے, آپ نے ISO کا نام سنا ہوگا, ISO سرٹیفیکیشن ہے, اس میں کیا ہے کہ ABC 3 کوالٹیز ہیں. وہ کہتا ہے کہ A کو آپ A کہیں, B کو B کہیں, C کو کہیں, B کو آپ A کر کے نہ بیچیں. یہ ISO سرٹیفیکیشن بھی کہتی ہے اور ہمارا اسلام بھی کہتا ہے. اگر میرے پاس اگر اسٹاک لاٹ یا جاک لاٹ ہوتا ہے, میں اس کو بتا کر کہوں کہ یہ, تو یہ میرا ایک طرح سے یہ مثالاً میں نے اپنے یوتھ کو یہ میسج دیا ہے کہ ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین, ایٹ لاسٹ یو ول سکسیڈ. اور میرا ایمان ہے کہ اگر آدمی کوئی بھی یوتھ کسی بھی فیلڈ میں ہو, چاہے کوئی بھی بزنس میں جائے, وہ اگر وہ محنت سے کام کرتا ہے, اپنی لرننگ کرتا ہے, تو وہ 2 سے 3 سال میں ضرور کامیاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے آصف بھائی اور شاہد صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اکرام, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو روایت کرتا ہوں, صحیح مسلم حدیث نمبر 2999, جس کا مفہوم ہے مومن کا معاملہ عجیب ہے, اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلا ہے. اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے, اور تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے, اور دونوں اس کے لیے بہتری کا سبب ہے. پھر اسی کے بعد صحیح بخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو, کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو میرے بارے میں رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کے گمان کے ساتھ ہے, اس لیے کہتے ہیں پازیٹیو سوچیں, پازیٹیو بات کریں. اللہ سے جیسے آپ گمان کریں گے اللہ آپ کو ویسے ہی ملے گا. اسی کے ساتھ جو ابھی میں نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا تھا, تو اس کا آج کا جو پیغام ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, یہ ہے کہ اس واقعے کا کہ مشکل آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھا, بالکل صحیح, نعمت ملی تو شکر ادا کیا. تو یہ پیغام ہمارے لیے بھی ہے. آزمائش آئی تو صبر کیا,
اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے رشتہ قائم دائم رکھا. ابھی جیسے ہم نے اپنے مہمانوں سے بات کی, قرآن کا واقعہ بتایا, تو اس کا لب و لہجہ جو سمرائز کر کے میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہی ہے کہ آپ پہ جتنی بھی مشکل آ جائے آپ کو ہار نہیں ماننی. بالکل. بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون کھڑا ہوا تھا, لیکن کیا ہوا کہ آج فرعون عبرت ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو چھڑی سے مارا تو آج تک وہ سمندر جو ہے ملتا نہیں ہے, 2 سمندر کے 2 کلر ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت دکھائی ہے کہ مجھ پہ یقین رکھو گے تو ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی آج تک میری رحمت بولتی رہے گی. اسی کے ساتھ ناظرین اپنا خیال رکھیں. ہم اپنے پروگرام کا اختتام, ہمارے ساتھ ایک مشہور نعت خواہ موجود ہیں. دعا اسرار سے گزارش کروں گی کہ ہدیہ نعت پیش کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں یاد بن کر سبحان اللہ. سوال آیا, کمال سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں یاد بن کر سوال آیا, سبحان اللہ. کمال آیا. سبحان اللہ. تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا, کمال آیا. سبحان اللہ, جو سبحان اللہ. حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا, کمال آیا. سبحان اللہ.